بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز پڑھنے والا جب نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جاتا ہے جو خاص نمازیوں کے لیے. روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے اس کو اس خاص دروازے سے بلایا جائے گا جو خاص روزے داروں کے لیے. زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے مال کو اللہ کے لیے غرباء فقراء پر تقسیم کرتا ہوا زندگی گزار رہا ہے. جب جنت میں جائے گا تو اس کو بھی خاص دروازے سے آواز دی جائے گی، اسی دروازے سے داخل ہوگا، دوسرے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. ذکر کرنے والا، اللہ کی یاد میں رہنے والا، اللہ کی یاد کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے، جنت میں جب جانے کا نمبر آئے گا، خاص ذاکرین کے لیے جو دروازہ ہے اسی دروازے سے اس کو بلایا جائے گا. لیکن دو خوش نصیب آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے اعمال کرنے والے ایسے دو خوش نصیب ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا آئے گا. اور 8 دروازوں میں جس دروازے سے اس کا دل چاہے رکاوٹ کوئی نہیں داخل ہو جائے گا. اور جنت کی جس حور سے چاہے نکاح کرے، کسی حور کے ساتھ پابندی رکاوٹ ممانعت نہیں ہوگی. نمازی کے لیے تو خاص حور ہے، وہ دوسری کو نہیں ملے گی. روزے دار کے لیے جو خاص ہیں وہ دوسروں کو نہیں ملے گی. خاص عمل کرنے والے دو خوش نصیب وہ ہیں جس حور سے نکاح کرے، ان کی مرضی رکاوٹ کوئی نہیں. جنت کے جس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی، رکاوٹ کوئی نہیں. جنت کی جس نعمت کو استعمال کرے ان کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں. اب وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ حوریں بھی ساری اس کی بن گئی، جنت بھی ساری اس کی بن گئی، اور جنت میں جیسے جی چاہے پھر رہا ہے. اتنا خاص رابطہ اللہ کے ساتھ، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک تو وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنے خوش نصیبی کی وجہ سے رب ذوالجلال سے ایسا رابطہ جوڑ دیا جس اللہ نے جنت کے سارے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا. جنت کی ساری حوروں کو اس کے استقبال میں کھڑا کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون خوش نصیب ہیں؟ پہلے نمبر پہ وہ خوش نصیب انسان ہے. قرآن مقدس کے اندر اعلان ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. چھوٹے تو مسئلے چھوٹے رہ گئے، جو قتل کو بھی معاف کر دے. جنت اس کا استقبال کرے گی، حوریں اس کا استقبال کرے گی. جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اللہ کریم اس کو داخل فرمائے گا. قتل معاف کر دے. کیا مسئلہ سنا جی آپ نے آج؟ قتل معاف کر دے. جو انسان باپ کے قاتل کو معاف کر دے، بھائی کے قاتل کو معاف کر دے، وارث کے قاتل کو معاف کر دے، یہ قتل والا جو اپنا حق تھا اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ اس کو دے رہا ہے کہ ہر آدمی ہر دروازے سے داخل نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ہر دروازے سے داخل ہو سکے گا. صلہ اللہ بھی تو دے رہا ہے نا. اتنی بڑی قربانی تو نے دی تو پھر میں بھی تو بہت بڑا صلہ تجھے دے رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک نوجوان کو پکڑ کے 3 شخص لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں بیٹھے ہیں. اللہ ایسے عدالت میں امیر المومنین ہمیں بھی عطا فرمائے.
کہ آمین کہہ دو، قبولیت کا ٹائم ہے انشاءاللہ۔ دعا کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا، جس وقت میں بھی دعا کرو انشاءاللہ۔ یہ ہماری غلطی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو دعا کہتے ہیں، نہیں، دعا ہوتی ہے، بس دل میں کہہ دو ربا مجھ سے تیرا رابطہ ہے، بس میں جڑ چکا ہوں، معاف کر دے مجھے، اللہ معاف کر دے۔ رابطہ جوڑو، دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، جس موقع پر بھی کرو۔ دعا کے لیے وضو شرط نہیں، دعا کے لیے مسجد شرط نہیں، دعا کے لیے نیک بننا شرط نہیں، دعا کے لیے ماں باپ کے گودوں کے سامنے، گھٹنوں کے سامنے بیٹھنا شرط نہیں۔ دعا جس موقع پر کی جائے، شرط یہ ہے کہ رب سے مانگا جائے۔ رب ہر جگہ ہے، دعا ہر جگہ قبول ہے۔ روزوں کے لیے وقت ہے، رمضان آئے گا تو روزے آئے گا، آگے پیچھے تو رمضان نہیں۔ حج کے لیے وقت ہے، آگے پیچھے مینا میں پھرو، حج نہیں ہوگا، حج کے دنوں میں ہوگا۔ نماز کا وقت ہے، وقت سے پہلے کوئی پڑھا لے، ضرورت نہیں۔ لیکن دعا کا کوئی وقت نہیں بھائی، جس وقت بھی اللہ کے سامنے دعا کی جائے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جب رب چاہے گا تو قبول فرما دے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، یہ شخص اتنا خوش نصیب ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا۔ اب جس کا جی چاہے جس دروازے سے وہ داخل ہو جائے۔ اتنی بڑی نعمت۔ عمر فاروق نے فرمایا اچھا تم 3 مرد ہو، تم نے ایک نوجوان کو پکڑ کے لایا ہے، کہا امیر المومنین کچھ ماہ پہلے انہوں نے ہمارے والد کو مار دیا تھا، یہ ہمارے والد کا قاتل ہے، اور ہم اپنا قتل، اپنا جو حق ہے وہ لینے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ ہمیں ملتا نہیں تھا، چھپا ہوا تھا، بھاگا ہوا تھا، آج ہم نے پکڑ لیا، بس ہمارا مطالبہ یہ کہ ہمیں حق دیا جائے۔ حق والے کو حق ملنا چاہیے کہ نہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، بات ان کی سن لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے ابو نے میرے ساتھ چھوٹے سے مسئلے میں کوئی تو میں کر دی، بس لکھی ہوئی تھی میرے ہاتھ سے، میں نے اس کو مار دیا، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، ان کے والد کا میں کیا ہوں، بولو قاتل ہوں، اور قاتل سے قتل کا حق لینا شریعت کا و رسا کا کیا ہے، حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، حق آپ سے لیتے ہیں۔ آگے مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یوں سمجھ لو، انسان کا قتل 4 جگہوں پر جائز ہے۔ انسان کا قتل کیا ہوں، مسلمان کا نہیں کیا ہوں، مسلمان کی بات آئے گی تو 3 قتل جائز ہے، انسان کی بات آئے گی تو 4 جگہوں پر جائز ہے۔ اور وہ قتل بھی کون کرے گا، اسلامی حکومت کرے گی، میں اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے، ہتھیار ہاتھ میں لینا کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے، ایک شخص نے دوسرے شخص کو مار ڈالا، اب اسی شخص کو قتل کرنا یہ حق ہے ورثہ کا، اب وارثوں کا یہ حق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ آج تو برعکس نظام چل رہا ہے، آج میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو میرے بچوں کو مارا جاتا ہے، بھائیوں کو مارا جاتا ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں کرتا۔ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنا شریعت نے حق بتایا ہے، اور اتنا بڑا حق ہے کہ دیت نہیں دیتا، شریعت کا حق ادا نہیں کرتا، تو شریعت کہتی ہے اسلامی حکومت پہ واجب ہے، فرض ہے کہ اس کو کیا کر دے، قتل کے بدلے قتل کر دے۔ یہ انسان کا قتل ایک جائز ہے۔ نمبر 2، شادی شدہ ہونے کے باوجود مرد ہے یا عورت ہے زنا کر دیتے ہیں، شریعت کہتی ہے گڑھا کھودو، گڑھا کھود کر اس کو اتنا کھڑا کر دو، جب اتنا اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، نیچے گڑھے میں ہوگا، یہ سینہ اوپر گڑھے سے باہر ہوگا، اوپر سے پتھر مار مار کے اس کو بھی مار دو، قتل کر دو۔ کتنے ہو گئے جی؟ 2 انسان ہو گئے، اور یہ بھی شریعت کا حق ہے، اسلامی حکومت ادا کرے گی، ہم آگے قدم نہ بڑھائیں۔ پورا مسئلہ عوام سمجھتی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو حق لیا۔ حق وقت کی امیروں کو اجازت ہوتی ہے، وہ ایسا نظام رکھیں، اللہ ہم سب کو اسلامی نظام عطا فرمائے، الحمدللہ۔ اور تیسرا، جب آدمی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن حدیث کو پہچان لے، شریعت کو پہچان لے،
پھر دین کو چھوڑ کے مرتد ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے 3 دن اس کو سوچنے کا موقع دے دو، پھر بھی اگر وہ اسلام کی طرف نہیں آتا تو پھر اس کو بھی قتل کر دو۔ یہ بھی اسلامی حکومت ہے۔ کتنے قتل ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا قتل میدان جنگ کے اندر، جہاد میں، جہاد خود عبادت ہے، جہاد میں سامنے آنے والا کفر والا انسان، کافر انسان، پیغمبر کا ہاتھ ہو کہ پیغمبر کے صحابی کا ہاتھ ہو، پیغمبر کی امتی کا ہاتھ ہو، میدان جنگ ہو، کافر سامنے آ جائے تو اس کو بھی مارنا واجب ہے۔ کتنے قتل جائز ہو گئے؟ 4۔ ایک آخری کافر ہے، بقایا تینوں کی تینوں اسلام کے اندر ہے۔ ایک اسلام چھوڑ کے جا رہا ہے تو تب اسلام کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، ایک اسلام کے اندر ہے، شرعی حدود کو نہیں مان رہا، زنا کر رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، ایک مسلمان تھا لیکن اس نے کسی کو قتل کر دیا، اس پر قاتل پہ اس کو مارا جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہمارا حق دیا جائے۔ حضرت عمر نے شریعت میں نظر رکھی کہ واقعی یہ قتل تو حق ہے، یہ جائز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور بچوں کا مطالبہ ہے اور حکومت سے ہے اور ہم ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن رکھ لیا کہ قتل کا یہ دن طے ہو چکا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں نے ویرانگی کے اندر، ایک صحرا کے اندر، خیمے کے اندر اپنی بیوی 3 بچے چھوڑے ہیں، میں جا کے ان کو اپنی حقیقت بتا دوں اور پھر آ جاؤں گا، اپنا سر تن پیش کر دوں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی پہچان ہے آپ کی؟ کہہ دو کوئی مجمع میں نظر اٹھائے۔ سب کو کہا کوئی ہے ضمانت دینے والا؟ کوئی نہ بولا۔ پھر کہا کوئی ضمانت کی دے سکتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ کوئی نہ بولا۔ جب تیسری بار کہا تو ابو ذر غفاری اٹھے، یہ سادہ سا صحابی تھا، بڑا غریب تھا، اسلام بھی اس نے بڑے غربت میں قبول کیا، بڑے دھکے کھائے، اور موت بھی اس کی جنگل میں ہوتی ہے کہ سوائے بیوی کا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بیوی کو کہہ رہا ہے ڈرنا نہیں ہے۔ کہا ڈروں کیوں نہیں، کفن تک کا انتظام نہیں، قبر تک کا انتظام نہیں، مرد تک کی نام یام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کہا نہیں، جس محفل پہ مدینے میں میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ میں سے ایک شخص ایسا ہے ایمان بھی اس نے تنہائی میں قبول کیا ہے، موت بھی اس کی تنہائی میں آئے گی، غیب سے اللہ ایک وفد پیدا کرے گا، وہ وفد باہر سے مسافر بن کے اس کے دروازے تک پہنچے گا، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر کے جنازہ پڑے گا۔ اور میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اس مجمع میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ مجھ سے پہلے چلے گئے، میں ہی رہ گیا، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا اور رہ گیا میں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی بات حق اور سچ ہے۔ صرف تو اتنا کر دروازے پہ کھڑی ہو جا، گزرنے والے گزرے تو ان کو کہہ دو مریض ہے، بیمار ہے، موت کے اثرات طاری۔ یوں ہی ایسا ہوا کہ نفری آئی تو کہا نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، کہا اچھا، سارے ٹھہر گئے، بڑا قافلہ تھا، انہوں نے سارا اپنا مقصد چھوڑا، اور جب دیکھا نبی علیہ السلام کا صحابی وہ بھی ابو ذر غفاری، ان کے کفن دفن کا بھی جنازے کا بھی انتظام کیا۔ یہ صحابی اٹھا، اس نے کہا امیر المومنین میں ضمانت دیتا ہوں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ عمر نے کہا سر تن کی بات ہے، سر جدا ہونے کی بات ہے، پیسوں کی بات نہیں ہے، تیار ہو؟ کہا بس آپ اس کو چھوڑ دیں، میں ضمانت دوں گا۔ 3 دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تیسرے دن کے عصر کا وقت ہوتا ہے، 3 دن کی مہلت دی تھی، پہلے دن بھی نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں آیا، تیسرا دن ختم ہونے کے لیے آخری عصر کا وقت باقی ہے۔ امیر المومنین عرض کرتے ہیں ابو ذر جس کی آپ نے ضمانت اٹھائی تھی وہ آیا کوئی نہیں۔ ابو ذر کا بھی رنگ بدلا ہوا ہے، اللہ ہی معاف فرمائے، عدالت لگی ہے، امیر المومنین عمر کی عدالت ہے، اور حد اللہ کا حکم ہے، اور شرعی حکم پورا کرنا سب پہ واجب ہے، سب پہ فرض ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ دیکھتے انتظار کی گھڑیاں باقی ہیں، دیکھتے 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 وہی مغرب سے پہلے ہو سکتے آ جائے، دن تو گزر رہا ہے۔ اچانک گھوڑے پہ سوار ایک شخص دوڑ رہا ہے دور سے، اور گرد و غبار اٹھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شاید یہ آ رہے ہیں۔ جو ہی قریب پہنچے تو کہا دیر ہوگی، کہا جگہ دور تھی، بچوں کو بہلانے میں اور انتظام کرنے میں بس دیر ہوگی، پہنچ گئی۔ جب موقع پہ پہنچا، سر پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے، امیر المومنین عرض کرنے لگی ابو ذر 3 دن کی مہلت مانگنے والا وہ بھی آخری لمحات میں پہنچا،
وہ ضمانت بھی تو اٹھا رہا تھا، اس کو پہچانتا بھی ہے کہ کوئی تھا؟ ابو ذر کہنے لگے اللہ کے حبیب پہچان تو مجھے کوئی نہیں، یوں ہی نظر آ رہا ہے اللہ کا بندہ ہے بس، کوئی صحابی بھی نہیں کہ چلو اس کی ایمان کی ٹھوس گواہی دے دو، لیکن ضمانت میں نے اس لیے دی پیچھے آنے والی نسل یہ نہ کہیں کہ نبی کے یاروں میں کوئی وفادار نہیں تھا۔ اللہ اکبر، نبی کی عزت رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ نام کا کلمہ نہ پڑھنا، نام کا کلمہ نہیں چاہیے ہم، کلمہ وہ چاہیے جو آپ کے کفر کو بھی بدلے، آپ کے شرک کو بھی بدلے، آپ کے گناہوں کو بھی دھو ڈالے، ورنہ کلمہ بعد میں ہے، توبہ پہلے ہے۔ سناؤ آپ کو توب تو عنہ، چھٹا کلمہ یاد کر لینا، توب تو عنہ پہلے ہے، من الکفر والشرک والکذب والغیبہ والبدع والنمیمہ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت واقول لا الہ الا اللہ آخر میں آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کلمہ ایسا بنے نا کہ پہلے سے آدمی اپنے آپ کو دھو ڈالے، بس کلمہ پڑھوں گا تو پھر کلمے کا غلام بنوں گا، پھر مرضی نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ بات سنی تو دوسرے صحابی کو کہا اچھا آپ 3 دن غائب تھے، تو اگر غائب ہو جاتے تو تجھے کون ڈھونڈ سکتا تھا؟ جب ان کو پتہ نہیں تیرے پتے کا، گھر کا پتہ نہیں، کوئی معلومات نہیں، کوئی پہچان نہیں، اس نے بغیر پہچان کے ضمانت اٹھا لی ہے، تو غائب ہو جاتا تجھے کون پوچھتا؟ کافر کیا کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین اگر میں بھی موقع پہ نہ پہنچتا تو پیچھے دنیا کے 3 نبی کے زمانے میں بھی وعدہ خلاف تھے، تو نبی کے زمانے پہ توبت نہ آئے، داغ نہ آئے، اس لیے حاضر ہو چکا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ زمانہ خاص نبی کا زمانہ مشہور ہوا کرتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب اس کی بات سنی کہ ضمانت اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے وفادار نہیں، جب اس کی بات سنی کہ بھائی گم سکتا تھا لیکن گم نہیں ہوا، پیش اس لیے ہوا کوئی یہ نہ کہے وعدے کے خلاف لوگ بھی اس وقت بھی تھے نہیں تھے۔ جب بچوں نے بات سنی تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہماری بات بھی سنی۔ کہا کیا؟ کہا ہم نے اپنے قاتل کا قتل معاف کر دیا ہے۔ کہا آپ نے کیوں معاف کیا؟ کچھ دیا نہیں، کچھ بیٹھے نہیں، بات ہوئی نہیں، 3 دن سے انتظار کرتے رہے، عدالت لگی ہے، حد آپ کا حق ہے۔ تو کہا امیر المومنین اگر انہوں نے وفا دکھائی ہے، انہوں نے وعدہ پورا کیا ہے، تو ہم اگر بدلہ لے لیں تو کل دنیا کہے گی اس وقت بھی معاف کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ ایک دروازے سے نہیں، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، جدھر سے جی چاہے داخل ہو جا۔ جنت کی ساری حوروں میں جس حور کے ساتھ تیرا جی چاہتا ہے وہ تیری ہے، کوئی خاص حور کا اعلان نہیں۔ جنت کی جس نعمت کو تو استعمال کر سکتا ہے، کھلی اجازت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اتنی بڑی دولت ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو حدیث سنائی نا، نمازی کو کہے گا اللہ کہ جو خاص دروازہ ہے نماز والوں کا اس میں داخل ہو جا، روزے دار خاص دروازے سے داخل ہوں گے، ذاکرین خاص دروازے سے داخل ہوں گے، اور اس کے لیے کوئی خاص دروازہ نہیں، سارے خاص ہیں۔ یہ کتنا بڑا عمل کر رہا ہے، معاف کرنا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی معاف کر دیا کرو، قتل تو بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو معاف کر دیا کرو، یہ معافی بہت بڑی دولت ہے۔ جب آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ کریم اس کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ ہماری اتنی ضرورت نہیں، یعنی ہم سے اگلے آدمی کی اتنی ضرورت نہیں، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں ہم ان کو معاف کر دیں۔ ہماری اشد ضرورت ہوگی جب ہم رب کے سامنے جائیں گے، ہم نے اس کی چھوٹی ضرورت اگر پوری کی، رب ہماری بڑی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ معافی کو پکڑ لیا کرو، درگزر کو سیکھ لیا کرو قرآن کے۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب انسان ہے جنت کے سارے دروازے اس کا استقبال کرتے ہیں، جنت کی ساری حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں، جنت کی ساری نعمتوں میں آزادانہ طور پہ چلے گا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس پہ کسی کا قرضہ تھا، بڑے اچھے طریقے سے احترام میں خفیہ جا کے اپنا قرضہ اس نے ادا کر دیا۔ یہ نہیں آج تو لیتے اس لیے ہیں کہ دین کون دے گا، کب لے سکتا ہے مجھ سے، پھر دیکھیں گے۔ اگر دیتے ہیں تو کہتے ہیں 12 دے رہا ہوں، 14 مجھے دینا ہے، سود۔
اللہ سود سے بچائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، سارے عمل چھوڑ دو، اتنا بڑا گناہ نہیں، سود کرنے والے کو بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کے ہوتے ہوئے نماز پر اثر پڑے گا، روزے پر بھی اثر پڑے گا، یہ بھی چیزیں کام نہیں آئیں، اتنا برا گناہ ہے۔ فرمایا قرض تھا، مقروض شخص تھا، جب اللہ نے اس کو دے دیا تو اس نے خفیہ طریقے پر مالک کو وہ مال پہنچایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بھی خوبیوں میں وہ بڑی خوبی ہے کہ اللہ کی جنت کے جس دروازے سے اس کا جی چاہے داخل ہو جائے اور جس حور سے چاہے نکاح کرے، کتنی بڑی خوبی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں تو کیا کریں، ہوں گے تو ہر کوئی دیتا ہے، نہیں، دینے والے بھی اگر ہیں تو ٹال مٹول والے بھی ہیں، ہزاروں واقعی آپ کو ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک شخص غریب ہو گیا، محتاجی نے اس کو مجبور کیا۔ پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں، واقعہ قصہ نہیں سناتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محتاج بن کر امیر کے دروازے پہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میرے بچوں کا مسئلہ، میری حقوق کا مسئلہ، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، کچھ تعاون میرے ساتھ کر لو۔ 10,000 دینار اس نے پکڑائے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 10,000 دینار آج کا لاکھ روپے ہے، کتنا ہے؟ تو 10,000 دینار اس نے پکڑا کے کہا ضمانت بھی دے دو، پہچان جان پہچان جو نہیں، نمبر 2 گواہ بھی لکھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا ہمارے پاس یہاں کوئی اور شخص نہیں ہے، تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، پرانے لوگ بھی اچھے ہوتے تھے، جن کو ہم نے دیکھا وہ بھی اچھے تھے، اور جو نبی علیہ السلام کے زمانے والے وہ تو تھے ہی اچھے۔ تو شخص کا جملہ سنو، میں آپ کو یہ واقعات جمعہ اس لیے پڑھاتا ہوں ذرا قرآن سنو، میری مرضی یہ ہوتی قرآن سنیں، بس دائیں بائیں سے واقعات تب لاتا ہوں تاکہ قرآن سمجھ آ جائے۔ وہ نوجوان کہنے لگا پیسے اس لیے لے رہا ہوں کہ میں محتاج ہوں۔ دینے والا کہتا ہے پیسے اس لیے دے رہا ہوں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن 2 چیزیں بہت ضروری ہیں لکھنا، ضمانت والی بات، گواہ والی بات۔ وہ لینے والا شخص کہتا ہے کفا باللہ وکیلا، پیسے لے رہا ہوں تو پیسے دے رہا ہے، دونوں کی ضمانت میں اللہ کو پیش کر رہا ہوں۔ وکیلا کا معنی ہے ضمانت، جس طرح ہمارے وکیل بھی ہوتے ہیں جی ضمانت دے رہا ہوں، بس قصہ جیت کے جو کیس ہے وہ بس جیت جائے گا۔ تو ساری بات اس لیے وکیل کہتے ہیں ذمہ دار کو۔ کفا باللہ وکیلا، اللہ کو ذمہ دار بنا کر کہتا ہوں اللہ ہی کافی ہے، کفا کافی ہے اللہ، وکیلا ضمانت کے لیے ذمہ دار کافی ہے، اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا گواہ پھر کون سا ہے؟ کفا باللہ شہیدا، ضامن بھی اللہ، شاہد بھی اللہ۔ بات اللہ کی آگی تو وہی مسلمان تھا، اس نے کہا یار اللہ کی بات کر رہے ہو تو اس سے بڑی اور بات کیا ہے، اس سے اور بڑے گواہ کیا ہے۔ وقت پورا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، جب وقت پورا ہوتا ہے یہ شخص تھیلی میں 10,000 دینار ڈال کر دریا کے کنارے آتا ہے، کشتی ملی نہیں، شام تک انتظار کیا، کشتی نہیں ملی۔ عصر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، عصر کے وقت چونکہ دن کا آخری لمحہ ہوتا ہے، نماز کے لیے خیال کرتے ہوئے اس نے کہا اللہ تجھے میں نے ضامن بنایا تھا، تجھے میں نے شاہد گواہ بنایا تھا، اگر وقت پہ اس کو پیسے نہ پہنچے تو وہ کہے گا کتنا بے وفا ہے، دین پہ داغ آتا ہے۔ ربا میں اپنی کوشش کے مطابق آ چکا ہوں، دریا میں چھلانگ تو نہیں لگا سکتا نا۔ لکڑی دیکھی، اس کے اندر سوراخ کیے، محنت کی، بسم اللہ پڑھا، اللہ کو واحد شاہد بنا کر اس کے اندر پیسے ڈالے، اوپر سے بند کر کے کہا اللہ دریا میں تو پھینکتا ہوں لیکن حوالے تیرے کا دیتا ہوں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالے ہوئے انسان کو فرعون جیسے ظالم سے، دریاؤں کی موجوں سے بچانے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ویسے لکڑی کے اندر امانت کو بھی بچانے والا کون ہے؟ ادھر سے یہ دعا کر رہا ہے، ادھر سے اس کنارے وہ شخص بھی آتا ہے، وفادار لوگ تھے، نے کہا وقت پورا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے میرا یہ بھائی آئے پیسے مجھے پہنچانے کے لیے، پہلے بھی گھر تلاش کیا، ہو سکتا ہے تکلیف نہ ہو، کنارے پہ کھڑے ہیں، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں آیا، شاید کوئی وجہ ہوگی، واپس ہونے لگا تو لکڑی نظر آ گئی، بڑی سی لکڑی دیکھی دریا کے اوپر تیر رہی ہے، اس نے کہا ویسے کیا جو اس کو ملے جو کام آ جائے گی، یہاں کندھے پہ رکھا اور کہتے ہیں دروازے سے داخل ہوتی ہوئے اس لکڑی کو رکھا
اور کوڑھاڑا لے کے 2 ٹوٹے کرنے لگے. جو ہی 2 ٹوٹے ہوئے تو اندر سے اشرفیاں گری، یہ دینار گنے، اور جب گننے کے بعد پتہ چلا پرچی بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے اور دینار بھی 10,000 ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ. اور لکھا کیا ہے؟ اللہ کے بندے میں آیا تھا موقع پر، مجھے کشتی نہ ملی، اگر یہ پیسے آپ کو مل گئے تو مجھے اطلاع دے دینا، اس لیے کہ میرا آپ کا ضامن اللہ تھا. 2 دن گزرتے ہیں، یہ شخص پھر 10,000 روپے جمع کرتا ہے. کتنا غریب ہوگا جو محتاجوں کے لیے تھے. پھر جمع کرتا ہے اور تھیلے میں ڈالتا ہے اور کشتی میں بیٹھ کے اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے بھائی دیر ہو گئی، آپ کی امانت تھی میرے پاس. اس نے کہا امانت تو مجھے پہنچ گئی. کہا کیسے؟ کہا لکڑی کے اندر پھنسے تھے. اس نے کہا بس پہنچ گئی. ہاں میں نے بھی ڈالی تھی. میں نے کہا دریا ہے شاید. حقیقی سبب اور ہوتا ہے، توکلی سبب اور ہوا کرتا ہے. توکلی سبب کے ساتھ حقیقی سبب مل جائے اس کو قوت حاصل ہو جاتی ہے. شریعت اس کا حکم دیتی ہے. جیسے میں گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں اللہ مجھے نماز پڑھائے، اللہ قادر ہے پڑھا سکتا ہے، اللہ ادھر بھی پڑھا لے گا. لیکن اگر 7 قدم لے کے چلا تو ضرور اللہ پڑھائے گا انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں حقیقی سبب. پیسے جیب میں ڈال کے جا رہا ہوں جی، حج کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے لے کے جائے گا. پیسے جیب میں ہیں انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی. پیسے جیب میں نہ ڈالوں اور کہوں حج پہ جاؤں گا، ہزاروں گئی بھی ہے انشاءاللہ کر کے آئے گا، کوئی مشکل نہیں. تو توکلی سبب کے ساتھ حقیقی سبب ہو جائے تو بات پکی ہو جاتی ہے. اس نے کہا مجھے مل گئے ہیں، ہماری طرح تو نہیں تھا کہ اچھا نہیں ملے تھے، مجھے کیا پتہ اور بھی دے. غریب تو غریب ہے پاکستان کے اندر، جو مالدار ہے اس نے بھی کبھی نہیں کہا یار میرے پاس بہت ہے. تو اس لیے میں اپنی جگہ پہ کہتا ہوں اللہ تھوڑا دیا تو نہیں، الحمدللہ صبر کے ساتھ دیا، تیرا بہت بڑا شکر ہے. کیوں؟ کسی کو سیر ہوتی ہے میں نے محلے میں نہیں دیکھا، شہر میں نہیں دیکھا. 40 سال عمر ہو چکی ہے، دائیں بائیں بیانات کیے جاتے ہیں، سوائے حرص کے اور کچھ میں نے دیکھا ہی نہیں. اللہ دنیا کی حرص سے ہماری حفاظت فرمائے. حریص تو انسان کو دنیا کا نہیں بننا چاہیے، دین کا بننا چاہیے. دین کی حریص بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تمہارا پیغمبر تو وہ عجیب انسان تھا، عظیم انسان تھا، بڑا بہترین شریف انسان تھا. عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تم پہ آتی تھی، پریشانی ان کو پہنچایا کرتی تھی. حریص علیکم بالمؤمنین، ایمان تم قبول کیا کرتے تھے، ایمان کی حرص ان کو ہوا کرتی تھی. حرص کرتے تھے میرا ہر امتی کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے، جہنم سے بچ کے جنتی بن جائے. تو نیت اس نے کی، اللہ نے لکڑی کو بھی سبب بنا دیا، دریا کو بھی سبب بنا دیا، اور پیسے جتنے تھے اتنے گئے، اس سے پیسے ضائع بھی نہیں ہوئے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا خوش نصیب اپنے قاتل کو معاف کرنے والا، دوسرا خوش نصیب اپنا قرضہ خفیہ طور پہ جا کے مالک کو پہنچا دینے والا. یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے اس کے لیے جنت کی 8 دروازوں میں ایک دروازہ خاص نہیں بلکہ 8 دروازوں سے آواز آئے گی، جس دروازے میں اس کا جی چاہے داخل ہو جائے. حوروں میں ایک حور اس کے نام پہ نہیں، ساری حوریں اس کا استقبال کرے گی. جس حور کے ساتھ یہ چاہے نکاح کر لے. اللہ ان اعمال کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.